للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم احکام استنجا کورس میں شریک ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کورس کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو غیب کی خبر دیتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو عذاب بھی کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک کو تو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی تازہ ٹہنی منگوائی اور اسے دو حصوں میں آدھا آدھا چیر کر ہر ایک کی قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں گے تب تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی ہوگی۔ یہ حدیث پاک سنن نسائی اور صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ آئیے اب ہم استنجا کے آداب اور اس کے طریقے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ استنجا خانے میں جنات اور شیاطین رہتے ہیں، اگر جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اس کی برکت سے وہ جنات اور شیاطین انسان کا ستر نہیں دیکھ سکتے۔ حدیث پاک میں ہے، جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب پاخانے کو جائے تو بسم اللہ کہہ لے، یعنی جیسے دیوار اور پردے لوگوں کے نگاہ کے لیے آڑ بنتے ہیں، ایسی ہی یہ اللہ رب العالمین کا ذکر جنات کی نگاہوں سے آڑ بنے گا کہ جنات اس کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب اس میں ادب یہ ہے کہ استنجا خانے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، بلکہ بہتر ہے کہ یہ دعا پڑھ لیں، اول آخر درود پاک بھی ہو سکے تو پڑھ لیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ طبرانی کے اندر یہ حدیث پاک کے حوالے سے یہ دعا موجود ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ، یعنی میں اللہ رب العالمین کے نام سے شروع کرتا ہوں، یا اللہ میں ناپاک جنوں نر و مادہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر پہلے الٹا قدم استنجا خانے میں رکھ کر داخل ہو، اسی طرح سر ڈھانپ کر استنجا کرنا چاہیے۔ ننگے سر استنجا خانے میں داخل ہونا ممنوع ہے۔ جب پیشاب کرنے یا قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں تو منہ اور پیٹھ دونوں میں سے کوئی بھی قبلے کی طرف نہ ہو۔ اگر بھول کر قبلے کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گئے تو یاد آتے ہی فوراً قبلے کی طرف سے رخ بدل دیں کہ کم از کم 45 ڈگری سے باہر ہو جائے، اس میں امید ہے کہ فوراً اس کے لیے مغفرت و بخشش فرما دی جائے۔ اسی طرح جہاں بڑوں کے لیے یہ احکام ہے تو بچوں کو بھی قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرا کے پیشاب یا پخانہ نہ کرائیں، تاکہ ان کی بھی عادت بنے کہ وہ جب بڑے ہوں تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ یا اپنا رخ کر کے
قضاء حاجت نہ کریں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ گناہ گار ہوگا، بچوں کو اس طرح بٹھانے والا وہ گناہ گار ہوگا۔ ظاہر ہے بچے تو مکلف نہیں ہوتے۔ جب تک قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کے قریب نہ ہو تب تک بدن سے کپڑا نہ ہٹائے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ بدن کھولے۔ دیکھیے اسلام کی کیسی شفاف تعلیمات ہیں، اور اسلام دین حیا ہے۔ پھر دونوں پاؤں ذرا کشادہ یعنی کھلے کر کے الٹے پاؤں پر زور دے کر بیٹھے کہ اس طرح بڑی آنت کا منہ کھلتا ہے اور اجابت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ قضاء حاجت کے دوران کسی دینی مسئلے پر غور نہ کرے کہ یہ محرومی کا باعث ہے۔ اس وقت چھینک کا، سلام کا یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے۔ اگر خود کو چھینک آئے تو زبان سے الحمدللہ بھی نہ کہے، دل میں کہہ لے، کسی سے بات چیت بھی نہ کرے اور اپنی شرم گاہ کی طرف بھی نہ دیکھے اور وہ نجاست بھی نہ دیکھے جو بدن سے نکلی۔ خام خواہ دیر تک استنجا خانے میں نہ بیٹھے کہ بواسیر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ واش روم وغیرہ میں ہی تھوکتے، ناک وغیرہ صاف کرتے رہتے ہیں، کھنکھارتے رہتے ہیں، تو پیشاب میں نہ تھوکے، نہ ناک صاف کرے، نہ بلا ضرورت کھنکارے، نہ ہی بار بار ادھر ادھر دیکھے، نہ بیکار بدن چھوئے اور نہ آسمان کی طرف نگاہ کرے، بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے رہے۔ جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پہلے پیشاب کا مقام دھوئے اور پھر پاخانے کا مقام دھوئے۔ پانی سے استنجا کرنے کا مستحب طریقہ کیا ہے تو ذرا اس کو اچھے انداز سے سنیے۔ پانی سے استنجا کرنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ ذرا کشادہ یعنی کھلا ہو کر بیٹھے اور سیدھے ہاتھ سے آہستہ آہستہ پانی ڈالے اور الٹے ہاتھ کی انگلیوں کے پیٹ سے نجاست کے مقام کو دھوئے۔ انگلیوں کا سرا نہ لگے اور پہلے بیچ کی انگلی اونچی رکھے، پھر اس کے برابر والی، اس کے بعد چھوٹی انگلی کو اونچی رکھے۔ لوٹا اونچا رکھے کہ چھینٹیں وغیرہ نہ پڑیں۔ الٹے ہاتھ سے استنجا کرے۔ سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ ہے اور دھونے میں مبالغہ کرے، یعنی سانس کا دباؤ نیچے کی جانب ڈالے یہاں تک کہ اچھی طرح نجاست کا مقام دھل جائے، یعنی اس طرح کہ چکنائی وغیرہ کا اثر باقی نہ رہے۔ اگر روزہ دار ہو تو پھر احتیاط کرے کہ مبالغہ نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں پانی اوپر کی طرف چلے جانے کا اندیشہ ہے، اور یوں اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے پانی اوپر کی طرف چلا گیا تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، بلکہ ٹوٹ جائے گا۔ اور طہارت حاصل ہونے کے بعد ہاتھ بھی پاک ہو جائیں گے، لیکن بعد میں صابن وغیرہ سے بھی دھو لیں تو اچھی بات ہے کہ دھو لینے چاہیے تاکہ جراثیم وغیرہ بھی ختم ہو جائیں۔ جب استنجا خانے سے نکلے تو پھر ادب یہ ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھا قدم باہر نکالے اور باہر نکلنے کے بعد پھر اول آخر درود پاک پڑھ لے اور یہ دعا پڑھے: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس کو ایک بار پھر سن لیں۔ یہ دعا سنن ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت یعنی راحت بخشی۔ بہتر ہے کہ ساتھ میں یہ دعا بھی ملا لے، تو اس طرح دو حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ غفرانک تو یوں پڑھ لے: غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یا پھر پہلے وہ دعا پڑھ لی الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی اور اس کے بعد غفرانک پڑھ لے۔ تو بہرحال دونوں یہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ دونوں حدیثوں پر عمل ہوگا اور دونوں دعاؤں کی انشاءاللہ برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ زمزم شریف
جیسا مقدس پانی ہے اس سے استنجا کرنا مکروہ ہے، اور ڈھیلا نہ لیا ہو تو ناجائز۔ وضو کے بقیہ پانی سے طہارت کرنا یہ خلاف اولیٰ ہے، اور اسی طرح طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اسراف میں داخل ہے۔ اب ایک مشورہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر کے استنجا خانے کا رخ غلط ہے، یعنی بیٹھتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کو درست کرنے کی فوراً ترکیب کرنی چاہیے، فوراً درست کرنے کا سلسلہ کرنا چاہیے، مگر یہ ذہن میں رہے کہ معمولی سا ترچھا کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ WC اس طرح ہو کہ بیٹھتے وقت منہ یا پیٹھ قبلے سے 45 ڈگری کے باہر رہے۔ آسانی اسی میں ہے کہ قبلے سے 90 ڈگری پر رخ رکھیے، یعنی نماز کے بعد دونوں بار سلام پھیرنے میں جس طرف منہ کرتے ہیں ان دونوں سمتوں میں سے کسی ایک جانب WC کا رخ رکھیں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ پانی سے استنجا کرتے وقت عموماً پاؤں کے ٹخنوں کی طرف چھینٹے وغیرہ آ جاتے ہیں، لہذا احتیاط یہ ہے کہ بعد فراغت پاؤں کے وہ حصے دھو کر پاک کر لیے جائیں، مگر یہ خیال رہے کہ دھونے کے دوران اپنے کپڑوں یا دیگر چیزوں پر چھینٹے وغیرہ نہیں پڑنے چاہیے۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ سوراخ وغیرہ میں بل میں پیشاب کرنے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں پر جو پیارے آقا نے فرمایا جوہر میں سوراخ پیشاب نہ کرے، تو جوہر سے مراد یا تو زمین کا سوراخ ہے یا دیوار کی دراڑ پھٹن وغیرہ، چونکہ اکثر سوراخوں میں زہریلے جانور یا چونٹیاں وغیرہ کمزور جانور یا جنات رہتے ہیں۔ چونٹیاں پیشاب یا پانی سے تکلیف ہوگی ان کو، یا سانپ اور جن وغیرہ اگر ہوں گے تو اس میں وہ نکل کر تکلیف دے سکتے ہیں، اس لیے وہاں پیشاب کرنے سے منع فرمایا گیا۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی سے ہوئی کہ انہوں نے ایک سوراخ میں پیشاب کیا، اس میں جن تھا، اس نے نکل کر آپ کو شہید کر دیا۔ لوگوں نے اس سوراخ سے یہ آواز سنی، نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ ورمیناہ بسہم فلم نخطئ فؤادہ، یعنی ہم نے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کو شہید کر دیا اور ہم نے ایسا تیر مارا جو ان کے دل سے آر پار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ہے کہ حمام پیشاب جو ہے وہ حمام میں کرنا، غسل خانے میں کرنا، اس کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے پھر اس میں نہائے یا وضو کرے کہ اکثر وسوسے اس سے ہوتے ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر غسل خانے کی زمین پختہ ہو اور اس میں پانی خارج ہونے کی نالی بھی ہو تو وہاں پیشاب کرنے میں حرج نہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ نہ کرے، لیکن اگر زمین کچی ہو اور پانی نکلنے کا راستہ بھی نہ ہو تو پیشاب کرنا سخت برا ہے کہ وہ زمین ناپاک ہو جائے گی اور غسل یا وضو میں گندا پانی جسم پر پڑے گا۔ یہاں دوسری صورت ہی مراد ہے، اس لیے تاکیدی ممانعت فرمائی گئی، یعنی اس سے وسوسوں اور وہم کی بیماری پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ تجربہ ہے یا گندی چھینٹیں پڑنے کا وسوسہ رہے گا۔ اب استنجا کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں، ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنے کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، ان کو آپ اچھے انداز سے سنیں۔ آگے پیچھے سے جب نجاست نکلے تو ڈھیلوں سے استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر صرف پانی ہی سے طہارت کر لی تو بھی جائز ہے، مگر مستحب یہ ہے کہ ڈھیلے لینے کے بعد پانی سے طہارت کرے۔ آگے اور پیچھے سے پیشاب پاخانے کے سوا اور کوئی نجاست مثلا خون پیپ وغیرہ نکلے یا اس جگہ خارج سے نجاست لگ جائے، باہر سے نجاست لگ جائے تو بھی ڈھیلے سے صاف کر لینے سے طہارت ہو جائے گی، جبکہ اس جگہ سے باہر نہ ہو، مگر دھو ڈالنا مستحب ہے۔ ڈھیلوں کی کوئی تعداد معین یعنی فکس سنت نہیں ہے، بلکہ جتنے سے صفائی ہو جائے، تو اگر ایک سے صفائی ہو گئی سنت ادا ہو گئی، اور اگر 3 ڈھیلے لیے اور صفائی نہ ہوئی تو سنت ادا نہ ہوئی۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق مثلا 1 3 5 یوں طاق عدد میں ہوں اور کم سے کم 3 ہوں،
تو اگر 1 یا 2 سے صفائی ہو گئی تو 3 کی گنتی پوری کرو، اور اگر 4 سے صفائی ہو تو ایک اور لے کہ طاق ہو جائے۔ اسی طرح ڈھیلوں سے طہارت اس وقت ہوگی کہ نجاست سے مخرج کے آس پاس کی جگہ 1 درہم سے زیادہ آلودہ نہ ہو، اور اگر درہم سے زیادہ سن جائے تو دھونا فرض ہے، مگر ڈھیلے لینا اب بھی سنت رہے گا۔ اور مزید یہ کہ کنکر، پتھر، پھٹا ہوا کپڑا، یہ سب ڈھیلے کے حکم میں ہیں، ان سے بھی صاف کر لینا بلا کراہت جائز ہے۔ بہتر ہے کہ پھٹا کپڑا یا درزی کی بے قیمت کاٹن ہو تاکہ جلد جذب کر لے۔ ہڈی اور کھانے اور گوبر اور پکی اینٹ اور ٹھیکری اور شیشہ اور کوئلے اور جانور کے چارے سے اور ایسی چیز سے کہ جس کی کچھ قیمت ہو، تو ایسی تمام چیزیں اگرچہ 1 آدھ پیسہ ہی صحیح ان کی قیمت، ایسی چیزوں سے استنجا کرنا یہ مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح کاغذ سے استنجا کرنا منع ہے اگرچہ اس پر کچھ بھی لکھا ہوا نہ ہو، یا اگرچہ ابو جہل جیسے کافر کا، ابو لہب جیسے کافر کا نام لکھا ہو، تب بھی اس سے کاغذ سے استنجا وغیرہ نہیں کر سکتے۔ سیدھے ہاتھ سے استنجا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہو گیا یا ایسے کوئی معاملہ ہے تو اسے سیدھے ہاتھ سے جائز ہے کام کرنا۔ جس ڈھیلے سے 1 بار استنجا کر لیا اسے دوبارہ کام میں لانا مکروہ ہے، مگر دوسری کروٹ اس کی صاف ہو تو اس سے کر سکتے ہیں۔ مرد کے لیے پیچھے کے مقام کے لیے ڈھیلوں کے استعمال کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلے ڈھیلا آگے سے پیچھے کی طرف لے جائے، اور دوسرا پیچھے سے آگے کی طرف لے آئے، اور تیسرا آگے سے پیچھے کو۔ سردیوں میں پہلا ڈھیلا پیچھے سے آگے اور دوسرا آگے سے پیچھے کو اور تیسرا پیچھے سے آگے کو لے جائیں۔ تو پاک ڈھیلے سیدھی جانب رکھنا اور بعد میں انہیں کام میں لانے کے بائیں طرف ڈال دینا، اس طرح پر کہ جس رخ میں نجاست لگی ہو نیچے، تو یہ مستحب ہے۔ اسی طرح ٹوائلٹ پیپر کے استعمال کی علماء نے اجازت دی ہے، کیونکہ یہ اسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اور لکھنے میں کام وغیرہ نہیں آتے، البتہ بہتر مٹی کا ڈھیلا ہی ہے۔ اور مزید اس میں یہ ہے کہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم رفع حاجت کے وقت بائیں یعنی الٹے پاؤں پر وزن دیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان پر قربان کہ پیارے آقا جب قضائے حاجت کو تشریف لے جاتے تو اتنی دور جاتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھے، یعنی یا تو درخت یا دیوار کے پیچھے بیٹھتے، اور اگر چٹیل میدان ہوتا تو اتنی دور تشریف لے جاتے جہاں کسی کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل میں دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں چھپی ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد اگر ہر فرد 1 لوٹا پانی بہا دیا کرے تو انشاءاللہ بدبو و جراثیم کی افزائش میں کمی ہوگی۔ بڑا پیشاب کرنے کے بعد بھی جہاں 1 آدھ لوٹا پانی کافی ہے وہاں چند مزید پانی بہا دیا جائے، کیونکہ مقصد تو ہے اس کی صفائی کرنا تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور آج کل بالخصوص شہروں میں بند کمرے کے اندر ہی بیت الخلاء، اٹیچ باتھ وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ جراثیم کے نشو و نما اور ان کے ذریعے پھیلنے والے امراض کے ذرائع ہیں۔ ایک بایو کیمسٹری کے ماہر کا کہنا ہے، جب سے شہروں میں وسعت، آبادیوں کی کثرت اور کھیتوں کی قلت ہونے لگی ہے، تب سے امراض کی خوب زیادت ہونے لگی ہے۔ قضائے حاجت کے لیے جب سے دور چل کر جانا ترک کیا ہے، قبض، گیس، تبخیر اور جگر کی بیماریاں بڑھ چکی ہیں۔ چلنے سے آنتوں کی حرکتوں میں تیزی آتی ہے، جس کے سبب حاجت تسلی بخش ہو جاتی ہے۔ آج کل بغیر چلے گھر میں بیت الخلاء میں داخل ہو جانے کی وجہ سے بسا اوقات فراغت بھی تاخیر سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج کا یہ ہمارا کورس مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق تمام کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔